تخفى. تو رمضان آنے والا ہے، میں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ ثواب حاصل کریں، تو اس کے لیے اپنے ایمان کو پکا کرنا ہوگا. اگر ہماری توحید میں کوئی کمی ہے اس کمی کو دور کرنا ہوگا. اگر ہم کسی شرکیہ کام میں ملوث ہیں تو اس سے توبہ کرنا ہوگی. اگر ہمارا ایمان پکا ہوا پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کے لیے روزے رکھے گا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. کہ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز پڑھی جائے، پھر تیسری پڑھی جائے، پھر چوتھی پڑھی جائے، پانچوں نمازیں مسلسل ادا کی جائیں تو اس سے ان نمازوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں. ایک جمعہ کے بعد جب آئندہ ہفتے کا دوسرا جمعہ ادا کیا جائے گا، فرمایا اس سے دو جمعوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں. فرمایا ایک رمضان کے بعد جب دوسرا رمضان آتا ہے اس سے دو رمضانوں کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہو چکے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے دور رہیں. تو میرے بھائیوں پتہ کیا چلا کہ اگر رمضان کی برکات کو صحیح معنوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عقیدہ صحیح کرنا ہوگا اور یہ اعمال اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے کرنا ہوں گے اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا ہوگا. جی ہاں، کسی مسلمان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، کسی پہ جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی عورت پہ ناجائز طور پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے. ان کبیرہ گناہوں سے دور رہیں گے تو ایک رمضان کے بعد جب دوسرا رمضان آئے گا اور آپ اس کے روزے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ دو رمضانوں کے بیچ میں جو گناہ ہو چکے ہوں گے انہیں معاف کر دیں گے.